قرآن مجید کا 59واں سورہ سورہ حشر۔ سورہ حشر کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 59واں جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے 101واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس کا نام اس کی دوسری آیت سے لیا گیا ہے جس میں یہودیوں کے قبیلہ بنی نذیر کو مدینے سے جلا وطن کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ عربی میں حشر باہر نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں فی کا ذکر ہے۔ فی وہ مال ہے جو جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے، جبکہ غنیمت وہ مال ہے جو جنگ کے بعد حاصل ہو۔ مال فی کا مکمل اختیار صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور اگر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 20 میں جنت والوں اور جہنم والوں کا برابر نہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ دنیا والے دونوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں کامیاب جنت والے ہی ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جنت والوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 21 کے مطابق اگر پہاڑوں کو اس قرآن مجید کے نازل کرنے والی ذات کی عظمت کا ادراک ہوتا تو وہ احکام قرآن مجید کے تحمل سے عاجز آ جاتے اور خوف خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، مگر یہ انسان ہے جو عظمت خالق اور خوف قیامت سے بے خبر ہے۔ جو شخص سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرے گا اس کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو پہلی ہی بے دخلی مہم میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ بس اے بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی جہنم کا عذاب۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی تاکہ فاسقین کو رسوا کیا جائے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا خوف کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ یہ مالف ہے ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، نیز اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور جو پہلے سے اس گھر دارالہجرت یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ہے، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دے دیا گیا اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں پاتے، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے ہیں بس وہی کامیاب لوگ ہیں۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور جو ان کے بعد آئے ہیں کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عداوت نہ رکھ، ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تمہارے خلاف جنگ کی جائے تو ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی جائیں تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ سب مل کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر
قلعہ بند بستیوں یا دیواروں کی آڑ میں سے۔ ان کی آپس کی لڑائی بھی شدید ہے۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں جہنمی ہو گئے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل روز قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے خوب باخبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ فکر کرے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے، وہی رحمان و رحیم ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
ما يشركون وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہبان، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وہی اللہ ہی خالق، موجد اور صورتگر ہے، جس کے لیے حسین ترین نام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔